الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے ہمارا عقیدت و محبت میں ڈوب کر تاجدار رسالت انیس بے کساں چار ساز درد بنداں ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے کشتی امت کے کھیور ہارے کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے مکہ کے سورج مدینہ کے چاند سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت و رحمت و کرم میں درود پاک کا ہدیہ بابا سے بلند پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن جود والکرم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات رسول اور آل رسول رسول اور اصحاب رسول کی بارگاہ کرم میں ایک دفعہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن جود والکرم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استاد زمن علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیاں کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت. مدح خوان مصطفیٰ ہے مدح گوئے مدح گان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت حضرت جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت حضرت جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور رمز کا میدان بنا ہے چل بگا ہے عشق حسن و عشق. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ ہے حسن و عشق. کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. اور یا حسین اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. آقا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اور فاطمہ کے لالے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے بیان اہل بیت. اور اے حسین گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستان اہل بیت. اور نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں. نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں. علی کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں. اور شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتا. شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتا. یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں. یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں. اور تمام ظلم و ستم ہو چکا بچا کیا ہے. تمام
تمام ظلم و ستم ہو چکا، بچا کیا ہے؟ حیات و موت کی کشتی میں اب چھٹا کیا ہے؟ سر حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے، سر حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے۔ یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ حسین تیرا تہتے کو آخری سجدہ، قسم خدا کی اسے ہم بھلا نہیں سکتے۔ نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، یہ تو کہیے سکینہ حسین نے بچا لیا سفینہ کو۔ حضرات اس دھرتی پر نہ جانے کتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جھوٹے نبی بننے کا دعویٰ کیا، جھوٹے رسول بننے کا دعویٰ کیا۔ یہی تک نہیں بلکہ فرعون، شداد، نامرود، حامان جیسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے علل اعلان اپنے آپ کو خدا کہنے کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو خدا کہلوا بیٹھے۔ لیکن حضرات آج 1382 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید ہوئے، لیکن آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جس نے حسین بننے کا دعویٰ کیا ہو، جس نے علی اصغر بننے کا دعویٰ کیا ہو، جس نے عمر محمد بننے کا دعویٰ کیا ہو۔ فرضی خدا بن گئے، فرضی رسول بن گئے، فرضی حسین نبی بن گئے، لیکن آج تک کوئی حسین بننے کا دعویٰ اس دھرتی پر کیا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے ظلم و جفا کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے سجدہ محبت تلوار کی دھار کے نیچے ادا کرنا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے اپنا پیدائشی وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے جوان بیٹی کی تڑپتی ہوئی لاش سے گزرنا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے جلتا ہوا خیمہ دیکھنا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے صبر و رضا کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے خاک و خون میں لت پت ہونا پڑتا ہے، اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے وفاداروں کی، اپنے جانثاروں کی، اپنے شہزادوں کی لاشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج 1300 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، اس دھرتی پر حسین بن نہ سکا کوئی، نہ تو حسین کا بیٹا کوئی بن سکا۔ یہ حسین، یہ شرف اللہ نے آپ کو بخشی ہے، یہ عزت اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔ حضرات اگر سارے انبیاء و مرسلین کی تکلیفوں کو اکٹھا کیا جائے تو صبر حسین بن کر کربلا کی سرزمین پر چھا جاتا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے صبر کو، تمام انبیاء و مرسلین کی استقامت کو اکٹھا کیا جائے تو صبر حسین بن کر کربلا کی دھرتی کی تاریخ بن جاتی ہے۔ اور تمام ظلم کو، تمام پاپ کو اکٹھا کیا جائے تو حسین یزید بن کر کربلا کی سرزمین پر منحوسیت کی بو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی اور قیامت کی صبح تک عاشقان حسین کے دل و دماغ میں بس ایک ہی آواز گونجتی ہے، وہ یہ ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، دعوت یہ رہے گا تیری بدولت ہے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ حضرات کربلا کی سرزمین کے حالات آپ دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پورا محلہ، پورا گاؤں، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ غم و اندوہ میں ڈوب جاتا ہے، ماتم کدا گھر بن جاتا ہے۔ بڑا سے بڑا سورما، بڑا سے بڑا رستم کائنات اگر اس کے سامنے سے جوان بیٹی کی لاش گزرے تو اس کا بھی پاؤں ڈگمگا جاتا ہے، اس کے بھی ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں، لیکن واہ حسین سلام ہو تیرے صبر پر، سلام ہو تیری جرأت پر۔ اللہ نے حسین کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا،
1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کا مشن خطرے میں تھا، ان کی تبلیغ خطرے میں تھی، ان کی تحریک خطرے میں تھی۔ یہ تو حسین کا کرم ہے، علی کے بیٹے کا کرم ہے، رسول اللہ کے نواسے کا کرم ہے کہ امام حسین نے وہ سارے انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کو بچا لیا، ان کے مشن کو، ان کی تبلیغ کو بچا لیا۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے اور محلے میں اگر ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہزاروں لوگ تسلی دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں حادثہ کوئی ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اڑوس پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، کہیں سے کھانا آ رہا ہے، کہیں سے پانی آ رہا ہے، کہیں سے تسلی اور تشفی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی آنسو کو جذب کر رہا ہے، کوئی تسلی دے رہا ہے، کوئی تشفی دے رہا ہے، تو بھی غم نہیں رکتے ہیں، آنسو نہیں تھمتے ہیں، اضطراب بڑھتا رہتا ہے، بے قراری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بے چینی اپنے عروج و ارتقاء کی منازلیں طے کرتی ہے۔ اے حضرات، یہیں پر تصور کرو، امام علی مقام تمہارے درد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دانا کا مدینہ بہت دور ہے، کعبۃ اللہ بہت دور ہے، یہاں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، یہاں تو سب خون اور خنجر سے کھیلنے والے ہیں، یہاں پر کوئی دانا دینے والا نہیں ہے، یہاں پر گردن کاٹنے والے ہیں، یہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، یہاں تو سب ہاتھ کاٹنے والے ہیں، یہاں پر کوئی روداد غم سننے والا نہیں ہے، یہاں تو زخم دینے والے ہیں، یہاں تو کوئی آسرا و سہارا دینے والا نہیں ہے، یہاں تو سب کے ہاتھوں میں خنجر ہے۔ اب ان حالات میں کربلا کے عظیم الشان بادشاہ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے؟ صبر کی انتہا ہو گئی، استقامت کی انتہا ہو گئی۔ حسین نام ہی صبر ہے، حسین نام ہی استقامت ہے، حسین نام ہی دین ہے، حسین نام ہی قرآن ہے، حسین نام ہی شریعت ہے۔ ظلم کا نام یزید، پاپ کا نام یزید، گناہ کا نام یزید، ستم کا نام یزید، بربریت کا نام یزید، وحشت کا نام یزید، تاریکی کا نام یزید، نسل یزید سارے زمانے سے مٹ گئی۔ نام حسین زندہ رہا کربلا کے بعد، نام حسین زندہ رہا کربلا کے بعد۔ ایسا ظلم، ایسا ستم نہ تو آکاش کے ماتھے میں آکاش نے دیکھا تھا، نہ تو دھرتی کی نگاہوں نے ملاحظہ کیا تھا۔ ایسا ظلم کسی نے ڈھایا ہو، یہاں پر آ کر سب کے سب تھک جاتے ہیں، صرف حسین ہی کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ایک نہیں سینکڑوں لاشوں سے حسین گزر رہے ہیں۔ ابھی جوان بھتیجے کی لاشیں آپ نے دیکھی ہیں، جوان بھتیجے کا تڑپتا ہوا وجود دیکھا ہے، ابھی تسلی اور تشفی ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، یہ سیدہ زینب تیرے کردار کو سلام ہو، تیری عظمت کو سلام ہو، نہ جانے تیرا اس دم کیا حال ہو رہا تھا۔ یہ نواسی مصطفیٰ، یہ فاتح خیبر کی بیٹی، یہ مولا کائنات شیر خدا کی دختر نیک اختر، نہ جانے تیرا اس دم کیا حال ہو رہا تھا۔ ٹوٹا ہوا زمین پر کعبہ پڑا ہوا تھا، حسین گر چکے ہیں، حسین زخم سے چور چور ہو چکے ہیں، حسین شہید ہو چکے ہیں۔ اس حالت میں حضرت سیدہ زینب کا کیا حال ہو رہا تھا، نہ جانے تیرا اس دم کیا حال ہو رہا تھا۔ ٹوٹا ہوا زمین پر کعبہ پڑا ہوا تھا، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت ہے بن گئی زینب۔ آپ قیامت کی صبح تک ظلم و جبر کے ماتھے پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شیر خوار بھتیجے کو لے کر آ جاتی ہے۔ وار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے صبر کو سلامت ہو۔ حضرت سرکار سیدنا امام حسین کون کہتا ہے؟ حسین گئے تھے کربلا میں جنگ کرنے کے لیے، اگر جاتے لڑائی لڑنے کے لیے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو نہ لے جاتے۔ حسین کو لوگوں نے بلایا تھا امام بنا کر، امام کہہ کر بلایا تھا، آقا پہنچے ہیں۔ آج یہی شیر خوار بچہ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں ہے، آگے حسین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ امام حسین نے دیکھا، وفا کے پیکر نے دیکھا، شہزادی مولا کائنات نواسی مصطفیٰ نے عرض کیا، یہ بھائی حسین، آج تک تمہارے
तुम्हारी बहन ने तुमसे कुछ तलब नहीं किया है। देखो अली अकबर का भूख से तड़पना देखा जा रहा है, न जाने कितने लोग भूख से मुस्तरिब हैं ये देखा जा रहा है, लेकिन ये मेरे भाई ये 6 महीने का बच्चा है, इसका भूख से तड़पना देखा नहीं जा रहा है, इसका प्यास से बेकरार होना देखा नहीं जा रहा है। 6 महीने की उम्र क्या होती है मुझे आप बताओ। इंसान अपने बच्चे की बका के लिए हर नाज़ो नखरा बर्दाश्त करता है, लाखों रुपया बहा देता है पानी की तरह। सलाम मोहम्मद याद मोहम्मद तुम्हारी इस्तिकामत पर, तुम्हारे सब्र पर। 6 महीने का बच्चा है, सैयदा की बेटी ने, फातह खैबर की दुख्तर ने, कहतर ने, हुसैन की हमशीरा ने, रसूलुल्लाह की नवासी ने सरापा इल्तिजा बनकर हुसैन के सामने ये मारूजा पेश किया। ए भैया आप चले जाओ, हो सकता है उनको रहम आ जाए, हो सकता है उनके अंदर रहम की कोई चिंगारी सुलझ जाए, हो सकता है उनके अंदर रहम आ जाए। और वो पानी देते हैं। इमाम हुसैन तड़प अर्ज करते हैं, ए मेरी बहन हुसैन को नए इम्तिहान में न डालो, आज तक ये हाथ किसी के सामने फैला नहीं है। ए मेरी बहन हुसैन को इस राह से मत उतारो। सखी करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है, सारी दुनिया को दिया है, सारी दुनिया को लुटाया है, सारी दुनिया को अता किया है। आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। सैयदा ने कहा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा लेके जाओ, हो सकता है पानी मिल जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने कहा बहन हुसैन को इस इम्तिहान में न डालो। नतीजा ये निकला कि अगर आप नहीं जाते हो तो कल कहीं ये कहना दे या रसूल अल्लाह हुसैन ने हमसे बच्चे के बारे में पानी नहीं मांगा था, नहीं तो हम दे देते। ए मेरे भाई हुसैन तुम चले जाओ ताकि सवाल का दरवाजा कयामत की सुबह तक के लिए बंद हो जाए। यजीदियों का जब, यजीदियों का सिताब, हुसैन का साब, हुसैन की इस्तिकामत पूरी दुनिया के सामने रोज़ रोशन की तरह आया हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़े, हाथ में 6 महीने का बच्चा है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन कशा कशा बढ़े चले जा रहे हैं। करीब पहुंचे, आशिया के सामने एक फंसी हो पली खोदवा दिया है। ए लोगों मेरा हाल देख रहे हो, ए लोगों मैं कौन हूं पहचान रहे हो, ए लोगों मेरे नाना का कलमा तुम पढ़ रहे हो, ए लोगों तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं किसका बेटा हूं, किसका नवासा हूं, मेरी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है। ए लोगों तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह की पुश्त पर मैं ही बैठा करता था। ए लोगों तुम्हें मालूम है ज़ानिमे मुस्तफा पर मैं ही सोया करता था, आगोशे मुस्तफा पे मैं ही लेटा करता था। ए लोगों तुम्हें नहीं मालूम है लुआबे मुस्तफा को मैं ही चूसा करता था। ए लोगों क्या कर रहे हो, मेरा मर्तबा पहचानो, मेरे वकार को पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ को रंग करके कयामत की सुबह तक के लिए मरदूद न बनो। आ जाओ हुसैन के कदमों में। अभी यही बात हो ही रही थी कि शिमर की आवाज आती है, हुसैन यजीद की इताअत करो। इमाम हुसैन ने कहा जुल्म व जबर की दहलीज पर सजदा करो। हुसैन के नाना ने मुझे कोई ऐसा सबक नहीं पढ़ाया है। हम कटना जानते हैं, बिखरना जानते हैं, लेकिन जुल्म व जबर की दहलीज पर हाथ फैला के गिड़गिड़ाना नहीं जानते हैं। ए लोगों पानी दे दो, ये मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस मासूम बच्चे ने की क्या खता है। ए लोगों तरस तो खा जाओ। हजरात आज जालिम भी होता, आज डिक्टेटर भी होता, आज अपने वक्त का हिटलर भी होता, इस मकाम पर पहुंचकर उसका दिल पारा पारा हो जाता, उसका दिल गुदास हो जाता, आंखें नर्म हो जाती। लेकिन बाहर यजीदियों लाना तो तुम्हारे किरदार पर, न जाने किस मिट्टी के बने हुए तुम थे, न जाने किस खमीर से तुम्हारा वजूद तैयार किया गया था। कौन कहे इस फंसी हो पली खुतबे पर उनके दिल पर गद्दारी होती, उनकी आंखें नम होती। अचानक एक तीर निकला है कमान से, मारने वाला हुरमल था, ऐसा तीर चलाया है वो तीर फिजाओं को चीरता हुआ, फिजाओं से गुजरता हुआ हज़रत सैयदना अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुल्के मुबारक को सुराख करता हुआ और उनके जिगर में बेबस होता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के बाजू में आ गया। नन्हे बच्चे ने एक आह भरी है, आसमान की तरफ देखा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
زمین آگ اگل رہی ہے، امام حسین نے اپنے دستے کرم میں بیٹے کا خون لیا ہے، کہا مولا یہ حسین کی ایک پیاری امانت تھی جو تیری بارگاہ میں میں پیش کر رہا ہوں۔ خلیل بھی سوئے باغِ رمی مان گئے، وفات کیا شہروں کی حمید کارواں شبیر۔ واہ امام حسین کیا نذرانہ پیش کیا ہے آپ نے، کہا اے مولا حسین کی بارگاہ میں چھوٹا سے نذرانہ تھا، میں تیری بارگاہ کرم میں پیش کر رہا ہوں، مولا تو اسے قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار حسین کے دربار میں یہی ایک نذرانہ تھا جو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، یہ ہے سب، یہ ہے استقامت، یہ ہے جرات، یہ ہے بہادری۔ یہاں پر پہنچ کر سب بھی تھک جاتا ہے اور حسین کو سلام کرتا ہے کسی کا ایسا کلیجہ، ہے کسی کا ایسا گردہ، ہے کسی کا ایسا دل جو حسین کی ہمسری کرے۔ یہی وجہ ہے آج اور قیامت کی صبح تک سب بن جائیں گے لیکن کوئی حسین بننے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اسے معلوم ہے حسین بننے کے لیے 6 مہینے کے بچے کی طرف تو ہی لاش دیکھنا پڑتا ہے۔ کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لکھنا اور پڑھنا آسان ہے، لیکن وفا کی راہ سے گزرنا سب کا کام ہے۔ قدم قدم پہ وفا، قدم قدم پہ محبت کا خون ہوتا ہے۔ وفا کی راہ پہ چلنا ہنسی مذاق نہیں، پرائی آگ میں جلنا تو سہل ہے لیکن اپنی آگ میں جلنا ہنسی مذاق نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین اپنے صاحبزادے کو لے کر آ رہے ہیں تو سیدہ سکینہ کہہ رہی ہیں یہ سیدہ زینب پھوپھی جہاں شاید کہ بچے کو پانی مل گیا ہے، اس لیے کہ بچہ جب جا رہا تھا تو باپ کی گود میں اضطراب کی کیفیت میں تھا، مضطرب تھا، رو رہا تھا، ہاتھ پاؤں پھینک رہا تھا، لگتا ہے بچے کو پانی مل گیا ہے اور بچہ بڑے سکون و اطمینان سے آ رہا ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، صابروں کا امام، وفا کا پیکر، رسول اللہ کا شہزادہ، فاتح خیبر کا جانشین جیسے خیمے میں داخل ہوا، سیدہ زینب کی گود میں جیسے آپ نے دیا ہے، سیدہ زینب نے جیسے چادر ہٹائی ہے، پوری چادر خون سے لہو لہان تھی۔ ایک اور قیامت خیمے پہ ٹوٹ پڑی۔ حضرت سکینہ نے کہا بابا کون سا جرم تھا جو بھائی کو مارا، بابا کیسے اشقیا ہے جنہوں نے بھائی کو پانی نہیں دیا اور بھائی کے خون سے اپنے وجود کو رنگ دیا ہے۔ یا حسین تمہارے صبر کو سلام ہو، قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے۔ وہاں حضرت امام حسین آگے بڑھے، سیدہ سکینہ کو سنبھالا، کبھی حضرت زینب کو سنبھالتے ہیں، کبھی امام زین العابدین کو سنبھالتے ہیں، کبھی حضرت شہربانوں کو سنبھالتے ہیں۔ عجیب منظر ہے کربلا کا۔ ہمارے یہاں حال یہ ہو جاتا ہے تو سینکڑوں عورتیں آ جاتی ہیں سنبھالنے کے لیے، کوئی آنسو پوچھتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے۔ اے حسین یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہاں جتنے ہیں وہ سب آنسو بہانے والے ہیں، خنجر لے کر خون بہانے والے ہیں۔ کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا حسین نے، کیسے استقامت کے پیکر نے اہل بیت نبوت خاندان رسالت کو سنبھالا ہوگا حسین، تیرے صبر کو سلام ہو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں، آہیں نکل رہی ہیں، ایسی آہ زمین و آسمان کے کلیجے چیر دینے والی آہ تو حضرات گزرے ہیں اس راہوں سے وہ جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سپرد کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سرکار جیسے آگے بڑھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ایک اور جانباز نگاہوں کے سامنے ہے، کہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت سیدنا عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہاں عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں حسین آپ مجھے اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں اس لیے جا رہا ہوں، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، یہ پیاس دیکھا نہیں جا رہا ہے، اجازت دیجیے۔ حضرت سیدنا عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے پیکر خیمے کے محافظ ہیں، امام حسین نے کہا نہیں اگر آپ چلے جاؤ گے میری کمر ٹوٹ جائے گی، آپ چلے جاؤ گے خیمے کی حفاظت کون کرے گا، آپ چلے جاؤ گے میرے بعد جو منظر آئے گا اس کا مقابلہ کون کرے گا۔ عباس تم نہ جاؤ، لیکن حضرت عباس نمبردار آگے بڑھے،
مشکیزات لٹکا ہوا تھا، آپ نے لیا ہے اور اپنے کاندھے پہ رکھا ہے، شمشیر لی ہے، قدم حسین کو بوسا دیا ہے۔ وہاں حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں کریم ابن کریم اجازت دے دو، سخی ابن سخی اجازت دے دو، ابن رسول اللہ اجازت دے دو، فاتح خیبر کے لاڈلے اجازت دے دو۔ اجازت مل گئی۔ حضرت عباس علمبردار ایک نگاہ خیمے کی طرف ڈالتے ہیں، سکینہ کو دیکھا، کہتے ہیں اے میری بھتیجی سکینہ، اب تیرا چچا آئے گا تو پانی لے کر آئے گا۔ حضرت عباس علمبردار نکل پڑتے ہیں، جیسے پہنچتے ہیں نہر فرات کے قریب، ظالموں نے کہا اے عباس حسین سے کہہ دو اطاعت کریں ورنہ پانی کا ایک قطرہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا بدماشو، پانی کے لیے آتا ہوں، تم روک کر دیکھو، شیروں کی لڑائی میں ذرا ٹوک کر دیکھو۔ حضرت عباس علمبردار جیسے آگے بڑھتے ہیں، ظلم و بربریت کی دیوار مسمار ہو جاتی ہے، آنے والا لشکر ہٹ گیا۔ یہ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عباس علمبردار نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں، اور نہر فرات میں پہنچ کر جہاں آپ نے گھوڑے کو پانی کے لیے کہا تھا، آج بھی نہر فرات میں وہ نشان بنا ہوا ہے، جا کر دیکھ لو۔ اس مرد خدا نے، اس مرد مجاہد نے اپنے گھوڑے سے کہا پانی پی لو، جیسے کہا پانی پی لو، گھوڑے نے ایک چھری لی ہے، لینے کے بعد حضرت عباس کی طرف دیکھا اور اپنی زبان میں کہا کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، میں یزیدی نہیں ہوں جو پانی پیوں گا آقا، میں حسینی ہوں۔ اے آقا، حضرت سیدہ سکینہ پیاسی رہے اور میں پیاس سے سیراب ہو جاؤں، ارے جس رسول کے نواسوں کے صدقے میں حوض کوثر پینا ہے، وہ رسول کے نواسے پیاسے تڑپے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ پیاسے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ میں کہتا ہوں یزیدیوں، تم سے بہتر تو یہی گھوڑا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا جنت میں جا رہا ہے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جا رہی ہے۔ یزیدیوں، تم انسان ہو کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، اس لیے کہ یہاں تو ادب دیکھا جاتا ہے، یہاں تو احترام دیکھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار کے گھوڑے نے یہی کہا تھا، اے عباس علمبردار، میں پانی نہیں پیوں گا۔ پیاسا پیاسے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور آپ نے پانی کو مشکیزے میں بھرا، صرف یہی کہا تھا سرگوشی میں کہ گھوڑا منزل تک اگر پانی پہنچ جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ جیسے گھوڑا نکلا ہے، واہ عباس علمبردار، وہ منظر آپ سوچیں، وہ منظر کا تصور کرے روح کانپ جاتی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کی صرف نگاہ میں ایک ہی منزل ہے، یہ پانی سکینہ تک پہنچ جاتا۔ آواز آتی ہے عمر ابن سعد کی، اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا تو تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ چاروں طرف سے تلواروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار حملہ کر بھی رہے ہیں، دفاع کر بھی رہے ہیں، بچا بھی رہے ہیں اپنے آپ کو، آگے بڑھے۔ ایک ظالم نے تلوار چلائی، آپ کا بایاں داہنا ہاتھ شہید ہو جاتا ہے۔ جہاں ہاتھ شہید ہوا آج بھی مزار مقدس بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف بڑھے، ظالم نے کہا تیر چلا دو، تیر کے بدلے میں ظالم نے تلوار ماری ہے، دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ وفا کی راہ میں دونوں ہاتھ جا چکے ہیں، مشکیزہ گرنے ہی والا تھا کہ حضرت عباس علمبردار نے فوراً اپنے دانتوں سے اس کو جکڑ لیا ہے، سارے تیر کو اپنے وجود پہ لے رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار سوچ رہے ہیں کتنی جلدی یہ پانی تیرے سکینہ تک پہنچ جاتا، اور شام کے بھیڑیے سوچ رہے ہیں پانی کا ایک قطرہ خیمہ حسین میں نہ جانے پائے۔ وجود بچا بھی رہے ہیں، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مشکیزے کو بھی بچا رہے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، قدم قدم پہ محبت کا خون ہوتا ہے، وفا کی راہ پہ چلنا ہنسی مذاق رہے۔ حضرت عباس علمبردار کچھ ہی قدم رہ گئے، ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر مشکیزے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ پانی بہ رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے کہ لگا دیتے پانی رک جاتا، ہاتھ تو پہلے ہی وفا کی راہ میں جا چکا ہے۔ حضرت عباس علمبردار خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا ابن علی میری مدد کرو، جیسے کہا یا ابن علی میری
مدد کرو۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے، کیا دیکھا؟ وفا کا پیکر عباس البردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آقا آ گئے ہیں، گھوڑے سے زمین پر حضرت عباس البردار آئے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھے آقا ویسے سینے سے لگایا۔ حضرت عباس البردار کہتے ہیں اے بھیا حسین سکینہ سے آخری سلام کہہ دینا، کہنا حسین پانی، حسین کہہ دینا عباس پانی نہیں پہنچا سکا ہے، اسی لیے میں مغموم ہوں، درد سے پورا بدن چور چور ہے۔ حضرت سیدہ امام حسین نے اپنی آگوش محبت میں رکھا، وفا کے پیکر نے آخری سانس لیا ہے، آخری نگاہ جیسے ڈالی ہے حضرت امام حسین پر، وفا کے پیکر نے جیسے دستے کرم کو سر پہ رکھا ہے، روح نفس وزری سے پرواز کر جاتی ہے۔ وفا کی راہ پہ چلنا ہنسی مذاق نہیں۔ واہ حضرت عباس البردار، آپ کے جسم اطہر کو امام حسین جب کھینے میں لے جاتے ہیں ایک قرآن مچاتا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آتی ہیں، اپنے شال سے اپنی چادر سے کبھی حضرت عباس البردار کے خون جیسے بھرا ہوا چہرے کو صاف کرتی ہے، کبھی سینے پہ لگے ہوئے زخم کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے چچا چلے آؤ، یہ چچا سکینہ نے بہت بڑی بھول کیا ہے جو تم کو نہر فرات پہ بھیجا ہے، چچا چلے آؤ۔ یہ چچا بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ چچا اتنے ناراض ہو گئے ہو؟ مشیت نے کہا، قضاء و قدر کے مالک نے کہا سکینہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں پلٹتا ہے، یہ سکینہ تمہارا چچا بہشت کا وکیل ہو چکا ہے، وہ خلد بری میں جا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عباس البردار چچیرے بھائی ہیں، آپ نے ان کو جیسے سپرد خاک کیا ہے۔ حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو اور سخت امتحان آ گیا ہے، 22 سال کا بیٹا علی اکبر سامنے آیا ہے۔ آپ مجھے آپ بتاؤ حضرات، اب تک تو چچا جا رہا تھا، اب تک تو بھتیجا جا رہا تھا، اب تو 6 مہینے کا بچہ گیا تھا، لیکن 22 سال کا کمیل عمر، اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی یہی پوچھتا عمر کیا تھی؟ اگر عمر 18 22 23 سال ہو تو وجود کہاں جاتا ہے؟ یہ تو عمر ایسی ہے، اس سے تو بینیفٹ لینے کی عمر ہے، یہ عمر ایسی ہے باپ کو امید ہوتی ہے کہ یہ سہارے کی عمر ہے، اب میرا آسرا بنے گا۔ امیدوں کے چراغ اس عمر میں جل جایا کرتے ہیں، آشاؤں کے دیپ روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد علی اکبر سامنے آ گئے، عمر صرف 20 سال کی ہے۔ جیسے حضرت علی اکبر آئے کہا ابا اجازت دیجیے، ابو حضور سے اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا بیٹے کیسے اجازت دو؟ کہا نہیں اجازت دیجیے۔ خیمے میں گئے، آپ نے اپنی ماں حضرت شہربانو سے اجازت طلب کیا ہے، اپنی پھوپھی سے اجازت طلب کیا ہے۔ ایک ایک وفا کا پیکر جا رہا ہے، ایک ایک رسول اللہ کا جانثار جا رہا ہے۔ واہ وفا کی راہ پہ مسکرانے والوں، وفا کی راہ پہ چلنے والوں، تمہاری عظمت کو سلام ہو۔ پانی نہیں ملا ہے، کھانا نہیں ملا ہے، وطن سے دور ہے، لیکن جانثاری دیکھیے، وفاداری دیکھیے۔ انسان کی پہچان کب ہوتی ہے؟ انسان کی پہچان غربت میں ہوتی ہے، مفلسی میں ہوتی ہے، پریشانیوں میں اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا نکھار، اس کی ارتقاء، اس کے عروج کی وجود کی شرارت غربت میں ہوتی ہے۔ انسان جب غریب ہو، انسان جب مفلس ہو، اس وقت اپنے وجود کو سنبھال کے رکھے تو کمال ہے، اس وقت اپنے ہاتھ کو سنبھال کے رکھے تو کمال ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ماتھے پہ شکن ہے، ماتھے پر چنتا کی لکیریں ہیں نہیں، جو بھی آ رہا ہے مسکراتا ہوا آ رہا ہے۔ عباس البردار آئے مسکراتے ہوئے، علی اکبر آئے ہیں مسکراتے ہوئے، اجازت دیجیے۔ اجازت ملی ہے، جیسے پہنچتے ہیں نہر فرات کے کنارے، تقریر کیا ہے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ عمر ابن سعد کو پھٹکارا، کہا بدبخت تیرا باپ تو کتنا اچھا آدمی تھا۔ سنان بن انس کو للکارا ہے، کہا بدبخت تو انس بن مالک کا بیٹا ہے، تیرا باپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال تک وضو کا پانی دیا ہے۔ یہ سنان بن انس کہاں بہن گیا ہے؟ یہ عمر کہاں بہن گیا ہے؟ پلٹا پلٹا، تو نے تو دور رسول کو دیکھا ہے، تو نے تو امام حسین کی عظمت کو دیکھا ہے۔ دولت و ثروت کب تک لے گا؟ یہ فانی ہے، فانی آج ہے کل فنا ہو جائے
جائے گا، خود کا حقدار آ جا، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سب سے پہلا عقل جس کو دے دے اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی استغنا، سب سے بڑی سخاوت عقل کی سخاوت ہے، اور سب سے بڑی غریبی بے عقلی کی غریبی ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جیسے للکارا ہے آواز آتی ہے، کل بھی ہمارا یہی نعرہ تھا، آج بھی ہمارا یہی نعرہ ہے، حسین آ جائیں، ہم پانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یزید جیسے سفاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔ آپ نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میں اگر ہاتھ دے دیا تو نانا جان کے دین پر چھری چل جائے گی۔ حسین ہر دفعہ ظلم سہ سکتا ہے لیکن بربریت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ حضرت سرکار سیدنا علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، وارے حضرت علی اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، آپ کی صورت، آپ کی شکل اہل بیت اطہر کے اندر ایسی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، آپ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شمر نے آگے بڑھ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا چاہا، آنے والا دستہ صاف ہو چکا ہے، آگے بڑھے، ظلم و جبر کی آندھی کو آپ نے روکا ہے، اپنے خون سے، تلوار کی دھار سے۔ کئی دفعہ ایسا بھی موقع آیا، علی اکبر پہنچ جاتے ہیں نہر فرات کے کنارے، لیکن ٹھوکر مارا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ وار وفا کا شیر، اگر چاہتے تو پانی پی لیتے، ارے پانی کی کیا ضرورت تھی، اشارہ کرتے حوض کوثر کی نہریں جاری ہو جاتی۔ جب آپ کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی ہے تو دریا نے جوش مارا ہے، آب زمزم دھرتی کا سینہ چیر کر کے باہر آ گیا ہے۔ وار حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑی ہے تو پانی کا سینہ، پانی دھرتی کا سینہ چیر کر کے باہر آیا ہے، اتنی تیزی سے آب زمزم بہا ہے، حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا یا ماؤ زمزم، یہ پانی ٹھہر ہے، اور سنو آج 6500 سال سے وہ پانی جاری ہے۔ کون سا گھر ہے، کون سا آدمی ہے، کون سا ملک ہے جہاں تک وہ آب زمزم نہ پہنچا ہو، لیکن پائے نبی کی برکت ہے، حسین کے جد کریم کے پائے مبارک کی برکت ہے، وہ آب زمزم آج بھی جاری ہے، قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اے امام حسین، آپ تو اسی دادا کے پوتے ہیں جنہوں نے ایڑی رگڑی ہے، آب زمزم باہر آ گیا ہے، اشارہ کرتے قریب ابن قریب تو حوض کوثر کی نہریں جاری ہو جاتی، لیکن نہیں، آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، سیدوں کا امام بننا ہے، صابروں کا تاجدار بننا ہے، دنیا کو بتانا ہے فاتح وہی ہے، غالب وہی ہے، کامیاب وہی ہے، شہنشاہ وہی ہے، جو اختیار ہو، قابو ہو، پاور ہو، لیکن صبر و شکر کا مظاہرہ کرے تو بھی انسانیت وہ پائمال نہ ہونے دے، تو بھی صبر و شکر کا ایسا مظاہرہ کرے کہ ساری دنیا اس کے سامنے عش عش کرے۔ وار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہیں پانی پیے، زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، دل میں خیال آیا ذرا بابا کو ایک نظر دیکھا، پلٹتے ہیں، جیسے پہنچتے ہیں خیمے میں، حضرت امام حسین نے سینے سے لگایا ہے، کہا بیٹے کیا چاہیے؟ عرض کی بابا ایک قطرہ پانی مل جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ کہا بیٹے یہ دیکھے نانا جان، حوض کوثر کے لیے